اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قصص آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قصص کے مسلسل جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس سے مقصود کفار مکہ کو شرم دلانی ہے کہ جو کچھ رحمت اور نبوت اور یہ اللہ کا فضل تمہارے پاس آیا ہے تو تم اسی طرح فرعون کی طرح اس کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور بالآخر دیکھا آپ نے کہ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو انکار کیا، جادوگر کہا، ان کو جادو تصور کیا، اور تمہارا رویہ بھی اسی طرح ہے۔ تو بالآخر وہ اس کا انجام کیا ہوا؟ تو وہ ناکام ہوا، تمام طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کفار مکہ کو یہ بات بتائی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ دور دور سے لوگ آ کر اس چشمہ فیض سے فیضاب ہو رہے ہیں اور خود تمہیں اپنے گھر سے اس چشمے سے تم محروم، کہ تمہاری بدبختی۔ دراصل ان آیات میں جو پس منظر یا شان نزول وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت حبشہ کے بعد جب آپ کی دعوت وہاں تک پہنچی تو 20 افراد کا وفد تحقیقی حال کے لیے مکہ آیا۔ مسجد حرام کے اندر وہ پہنچی، آپ سے ملاقات کی، گفتگو کی، کچھ سوالات کیے۔ تو اس دوران آس پاس جو ہے وہ قریش مکہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو ان کے سوالوں کے جواب دیے، پھر قرآن کی آیات پڑھ کے سنیں۔ تو قرآن سنتے ہی وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فوراً جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ جب وہ وہاں سے نکلے باہر تو یہ ابو جہل ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم نے بہت بڑی حماقت کی، تم بڑے کوئی بیوقوف آدمی ہو، کہ تمہیں بھیجا انہوں نے اس لیے کہ وہاں جا کر تحقیق کر کے آؤ کہ مذہب کیسا ہے، نبی کیسا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے۔ تو آپ آتے ہی ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے، آپ نے ان پر ایمان لیا۔ تو اس کا جواب ان آیات میں آگے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم نے اپنے حال پر چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم جہل سے الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا اور اہم بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کا مسئلہ ہے کہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ سراسر اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ کسی انسان، کسی نبی یا کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جو وہ چاہیں وہ ہو جائے، جبکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی، اپنے خاندان کو، کفار مکہ کو، قریش کو دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ رسول آپ کا کام صرف ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، دعوت پہنچا دینی ہے، آگے ماننا نہ ماننا، ہدایت دینا نہ دینا، یہ سراسر اللہ کے اختیار میں۔
تو وہ آیت آ رہی ہے جس میں جو صحیحین کی روایت میں یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آخری وقت تھا ان کے پاس تشریف لے گئے اور دعوت دی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چاچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میرے پاس دلیل ہو کہ میں آپ کی سفارش کر سکوں. تو پاس کفار مکہ تھے اور سرداران قریش تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ موت کے ڈر سے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیں. تو یہ روایت جو ہے صحیحین میں آئی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں یہ آیت لائے ہیں. تو آگے انشاءاللہ اس کی بحث کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل اور پے در پے تمہارے پاس اپنی وصیت بھیجی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. یعنی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اللہ مسلسل جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے رہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت دینے والا، ڈرانے والا آیا نہ ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما ضرور بھیجا. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم نے مسلسل اور پے در پے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے پیغام بھیجا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس سے مراد وہ یہود اور نصارہ کے وہ افراد ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہوں نے آپ پر ایمان لے آئے، وہ مراد ہے. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا لقب حافظ تورات کا یہ حافظ تھے. تو جب اس نے تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھیں اور تورات کے اندر آپ کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کہ ایسا نبی آئے گا آخری زمانے میں، اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ نشانیاں چونکہ انہیں پڑھ کر آپ کو دیکھا تو وہ مان گئے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی پیشن گوئی تورات انجیل میں دی گئی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہود کے علماء کا مرض یہ تھا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، وہ بیان نہیں کرتے تھے. لیکن جو حق طلب لوگ تھے تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور مانا کہ ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے، تو وہ ایمان لیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن سلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، یعنی کہ مسلمان ہونے کی وجہ بیان کریں، کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا، تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا. فرمایا کہ عمر کہ ہمیں اپنی اولاد میں شک ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہے یا نہیں ہے، اس لیے یہاں گواہی دینے والی ایک عورت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، آپ کی صداقت میں، آپ کے حسب اور نسب میں قطعاً کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس کی گواہی دینے والا اللہ رب العالمین. اور یہ آیت سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ نے بیٹوں کو، اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن ضد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی انہوں نے قبول کر لی. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے. یعنی یہ اسی وقت کی بات ہو رہی ہے جو حبش سے آیا تھا، جس افراد کا تھا. اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سوالات کیے، کچھ پوچھیں چیزیں، تو آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، تو پڑھتے ہی، قرآن سنتے ہی انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. یہ اس طرف اللہ نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. انا کنا من قبلہ مسلمین، اور ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے، فرما بردار تھے. یعنی اس آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین نہیں ہے،
تمام نبیوں کا مشترکہ دین اسلام تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو پہلے نبیوں کی جو امتی تھے وہ مسلمان تھے، جو اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے، اس کے بعد جو دوسرا نبی آتا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، تو یہ مسلمان ہی رہے۔ کافر اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ہوئے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا انکار کر دیا۔ اگر پہلے نبی کو بھی مانتے ہیں اس کے بعد دوسرے نبی کو بھی مانیں گے تو ان کا ایمان انقطاع نہیں ہوا، بلکہ متسلسل سے وہ ایمان پر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، ہم پہلے ہی مانتے تھے اور پہلے ہی سے ہم مسلم تھے، یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ پہلے نبیوں کی تعلیمات ایک ہی ہے، ایک ہی دین ہے، وہی دین ہے جو ہم پہلے سے مانتے چل رہے ہیں اور اب بھی اس پر ہم ایمان لائیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ دگنا اجر ان کو عطا فرمائے گا، یعنی ایک اجر تو ان کے اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ان کو دگنا اجر اللہ فرماتے ہیں، ان کو عطا فرمائے گا۔ بما صبروا، یعنی اس صبر کے بدلے، اس قربانی کے بدلے جو انہوں نے اختیار کیا، کہ انہوں نے اپنی اس مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر کہ عیسائیت اور یہودیت کو چھوڑ کر، تو یہودیت اور عیسائیت کی ان کی بناوٹی کام نام ہے، اسلام میں تو نہیں ہے، تو انہوں نے خود اختیار کر لیا۔ قرآن حکیم میں یہ آیت آتی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، تو اللہ نے دونوں کی تردید کی، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ پکی اور سچے اور یکسو مسلم تھے، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ چیز تو ان کے بعد کی پیداوار ہے نا، یہودیت اور نصرانیت تو بعد پیدا ہوئی۔ تو یہاں یہ بات بتائی کہ دین جو تھا وہ سب نبیوں کا ایک تھا اور وہ اسلام تھا، تو اس لیے جو لوگ پہلے نبی پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی پر بھی ایمان لائے ہیں تو وہ مسلم تھے اور اس کے بعد مسلم ہی رہیں گے، اور دین اسلام سب کا اسلامی رہا ہے ہر دور میں۔ تو اس آیت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو دگنا اجر ملے گا، اور اس لیے ملے گا کہ انہوں نے صبر کیا، اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ برائی کو برائی سے دفع نہیں کرتے، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیتے، اور شرارت کا جواب شرارت سے نہیں دیتے، شرافت سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ اشارہ اس طرف، یہ لوگ وہاں حبش سے چل کر آئے، طویل سفر کیا انہوں نے، تمام اخراجات انہوں نے برداشت کیے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا، حقیقت کو ہدایت کی طلب میں آئے تو اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی جس آدمی کے دل میں ہدایت کی طلب ہو، طلب ہو، آمادگی ہو، تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو، اگر وہ فیض اس کے گھر کے سامنے سے وہ چشمہ جاری ہو تو وہاں سے محروم رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اگر ہدایت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ ہدایت کی طلب کے اندر وہاں سے نکلے تھے، جستجو میں تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے فضول بات کو سنا تو ان سے اعراض کر لیا، یعنی اس طرف اشارہ ہے جو ابو جہل کی بات ہے، جیسے کہ وفد نے ایمان قبول کیا اور جب باہر نکلے تو ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تم نے تو بڑی کوئی حماقت کی کہ آتے ہی تم نے ایمان قبول کیا، تمہیں بجائے اس لیے تھا کہ تحقیق حال کر کے آئے کہ وہ کیسا آدمی ہے، کیسا مذہب ہے، کیا تعلیمات ہیں اس کی، تو تم نے تو بیٹھتے سنتے ہی اس کی باتوں میں آ گئے اور فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا، وجہ سامع اللغو، جب فضول لغو بات جب انہوں نے سنی تو اعرضوا عنہ، تو اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اس پر توجہ نہیں دی۔ قالوا لنا اعمالنا، اور کہا کہ ہمارا عمل ہمارے لیے، اگر ہم ایمان لائے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہیں ہم، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو تمہاری
حیثیت ہے، جو تمہارا مذہب ہے، عقیدہ ہے، اور جو تمہارے عقائد ہیں، جو تمہارا کردار ہے، وہ تمہیں مبارک ہو۔ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جو ہیں جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ یہاں سلام سے مراد یہ سلام عام سلام نہیں ہے، تحیہ کا سلام نہیں، جسے ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بلکہ اس سے سلام سے مراد جو ہے وہ سلام متارکہ ہے، یعنی چھوڑ جانے کا، دور رہنے کا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جانوں سے دور سے ہی سلام، یہ مراد ہے کہ بھائی ان سے سلام کہہ کر جان چھڑانے سے، بحث کرنا، ان سے الجھنا اور ان کو سمجھانا فضول ہے۔ بس ٹھیک ہے بابا، اپنے کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ اپنا کام کریں تو ہم آپ سے الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بڑی بیوقوفی، ایمان کیوں قبول کیا، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ ہدایت قبول کرنے والے کون ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے یا نہیں ہے۔ یہ آیت تو بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن اس سے شرم دلانا جو ہے وہ کفار مکہ کو، قریش کو ہے، اور یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں کہ لوگ کتنی دور سے آ کر ایمان قبول کر رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر یہ رحمت ہے، یہ چشمہ فیض جاری ہے، اور تم اس سے محروم ہو، اور الٹا لوگوں کو تم منع کرے کہ ایمان کیوں لائے تم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور خاص کر اپنے چاچا، اپنے رشتہ دار، اپنے جو خاندان تھا اس کی طرف تو کوشش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ کسی کی رشتہ داری کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے کہ جس کے دل میں طلب ہوگی، جذبہ ہوگا، جستجو ہوگی، اور جو آدمی اس چیز سے خالی ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہے، کسی بھی خاندان سے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہو، نبی کا خاندانی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو آیت تو صحیحین میں، مسلم اور بخاری دونوں میں اس کا جو شان نزول یہ بیان کیا کہ حضرت ابو طالب کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے یہ فرمایا۔ اب اس میں جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں چونکہ شیعہ سنی کے اندر دو طبقے ہیں، شیعہ کے نزدیک اب اہل بیت میں سب سے اونچا مقام جو ہے ابو طالب کا، وہ ایمان اس کے قائل ہیں، بلکہ جو اس کو ہے کوئی ایمان نہیں لائے اس کے سخت دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے کہ ابو طالب کو آدمی کافر کہے۔ دوسری طرف اہل سنت ہیں، ان کی جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ چونکہ جس آیت اس حدیث کی بنیاد پر جو بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور لیکن وہ آخری دم تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ آیت نازل ہوگی سورہ قصص کی۔ لیکن اہل سنت کے اندر بھی بڑے علماء ہیں، چند تھوڑے ہیں، لیکن وہ بھی قائل ہیں کہ وہ طالب ایمان لائے تھے۔ اس حدیث کے متن پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو روایت ٹھیک ہے، سند صحیح ہے اس کی، لیکن متن پر ان کو اعتراض ہے، اس کے اندر اضطراب ہے متن کے اندر۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حدیث کو دونوں طرف سے پرکھا جاتا ہے، ایک تو اس کی سند دیکھی جاتی ہے، راوی کون سے ان پہ جھوٹا نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، یا اس کی سند کو دیکھی جاتی ہے، اور دوسرا جو حدیث کا متن ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ متن قرآن کے خلاف تو نہیں ہے یا عام عقل کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس میں متن میں سند صحیح ہے، متن میں اعتراض ہو یا متن میں اختلاف ہو، تو اس کو حدیث کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں جس حدیث کے راوی ضعیف ہیں اس حدیث کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، متن کو بھی اور روایت کو بھی، سند کو بھی، تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی۔ تو اس لیے جو علماء اہل سنت کے، اس میں خصوصاً علامہ قرطبی جو ہیں وہ بھی قائل ہیں، علامہ روح المعانی جو ہیں وہ بھی قائل ہیں۔
اصل میں سر ان کی خدمات جو ہیں وہ اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے، خدمات سے کوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے، جی ہاں، اور غم گسار کرتے تھے، جی جی، اور جس سال وہ فوت ہوئے اس کو عام الحزن کا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے، حضرت خدیجہ اور دونوں فوت ہوئے، جی جی، تو خدمات ان کی اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ نے ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، جب تک وہ زندہ تھے تو کفار کی ضرورت نہیں تھی جی کہ وہ آنکھ اٹھاتے اور ان کی ہر موقع پر ساتھ۔ تو بہرحال سنت کے اندر بھی کچھ علماء ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ بحث کرنی یا اس کے اوپر تحقیق کرنی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ کے سپرد توقف اختیار کیا جائے کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں دونوں طرف کی رائے ہیں، شیعہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں مانتے، تو اہل سنت کے اندر بھی میں نے بتایا کئی علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو قائل ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے، لیکن جمہور کا رائے یہ ہے کہ وہ نہیں لائے تھا، یہ سے ہند کی اس روایت کی بنیاد پر۔ تو جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان، یہ جو حدیث آئی ہے وہ کہتے ہیں اس کے متن میں اضطراب اور متن میں بحث کی جا سکتی ہے، اس میں متن میں ان کا اشکال ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو ہم دلائل سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ جو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، جی جی، اس پر بحث نہ کی جائے، اس پر مناظر نہ کیے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ جو ہے بالکل یہ اللہ کا اختیار ہے، اور ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی، تو یہ مخصوص ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ قریش مکہ کے لیے آپ وسلم چاہتے تھے بھائی کہ یہ میرے رشتہ دار مسلمان ہو جائیں، کوشش تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے رشتہ داروں کا یہ جوہر نہیں ہے تو اللہ پھر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں کرتا، ہدایت اللہ کے اختیار میں جس سے چاہے وہ عطا فرماتے۔ تو یہ آج کے یاد کے درس تھا، انشاءاللہ اگلا جو درس ہے